علماء کرام نے اس کے 12 نام اور بعض علماء نے 20 سے زیادہ نام بتائے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سورت بڑی اہم ہے، بہت خوبیوں والی ہے، بہت عظمت والی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا کہا گیا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ عربی میں کہتے ہیں تعویذ کو، دم کو۔ اس کے دم کرنے سے، اس کو پڑھ کر پھونکنے سے راحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے۔ الکافیہ، کافی ہو جانے والی، یعنی اس میں وہ تمام اہم اور بنیادی باتیں بیان کر دی گئی ہے کہ اگر انسان کو دوسرا کچھ نہ بھی ملے تو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اس لیے کہ نماز کا ایک اہم جز اور اہم حصہ ہے، نماز میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمد بھی ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز، اس کی شروعات الحمد کے کلمے سے اور جملے سے ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام الاساس بھی ہے۔ اساس کہتے ہیں عربی میں بنیاد کو، یہ پورے قرآن کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، یعنی یہ جو قرآن کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جو خاص چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ سب اس سورت سے نکلی ہے۔ یہ سورت پورا خلاصہ ہے قرآن کریم کا، قرآن کی ماں ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کے دینی اور دنیاوی خزانے حاصل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو الکنز بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ مانگنا کس طرح چاہیے، دعا کس طرح کرنی چاہیے، اپنی عرض داشت، اپنی درخواست کسی کے سامنے کس طرح رکھنی چاہیے، وہ اس صورت میں سکھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلے جاؤ کسی کے پاس اور فٹافٹ عرضداشت پیش کر دو، عرضی پیش کر دو، نہیں، آپ کسی بڑی شخصیت کے سامنے پاس میں جائیں گے تو پہلے اس کی خوبیاں، اس کی تعریف، اس کی ثنا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں ہم ایک درخواست پیش کر رہے ہیں، جو آگے اس صورت میں ہم پڑھیں گے، تو اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے انداز کون سا اختیار کرنا چاہیے، اس سوال کا طریقہ، سوال کا انداز اس صورت میں بتایا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام السبع المثانی بھی۔ السبع المثانی یعنی 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں اتارا اور نہ انجیل میں اتارا ام القرآن کی طرح کوئی صورت، کوئی مضمون نہ تورات میں بیان کیا گیا ہے، نہ انجیل میں اتارا گیا ہے، جس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ابھی اوپر بتایا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، تو یہ اتنی اہم سورت ہے جس کے تمام الگ الگ نام علماء کرام نے بتائے ہیں، اور اس کا جو مشہور نام ہے وہ ہے الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ سب جانتے ہیں۔ الفاتحہ اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن کا آغاز کرتی ہے، قرآن کی شروعات یہ آیت کرتی ہے، اسی سے قرآن شروع ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ قرآن کے مضامین کو کھولنے والی، قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ سب آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مل جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں، ایک توحید، ایک رسالت و نبوت، ایک قیامت۔
الیوم الاخر، قیامت کا دن، آخرت کا دن، بنیادی جو مضامین ہیں یہ 3 ہیں، یہ پورے قرآن میں خاص طور پر یہی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں آپ کو اس مختصر سی صورت میں مجملاً مختصراً بیان کر دیے گئے ہیں، آپ کو یہاں مل جائیں گے۔